बिना किसी तमहीद मैं अपनी जानिब से, बानी मजलिस की जानिब से और आप तमामी हाज़रीन की जानिब से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब से तहे दिल से शुक्रिया। अज़ीज़ हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की इस शब शहादत की मजलिस को खिताब फरमाएँ। नारे सलावत। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मुतहहरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमात फ़अतमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा वक़ाला मिन ज़ुर्रियती वक़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़ते मोहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी क़द्र और मेरे तमाम बिरादरान व ख़ाहरान, मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म, बिलख़ुसूस सोगवाराने सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन मज़लूम करबला। चूँकि जहाँ शहादत की शब है वहीं अय्याम अज़ा का सिलसिला जारी और सारी, और हम सब सोगवार हैं इमाम हुसैन अली मकाम के। और आज की शब बिलख़ुसूस उनके जद, उनके नाना रसूल खुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा और उनके बरादर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ इससे क़ब्ल तमाम यहाँ पे जो मोमिनीन हाज़िर हैं और जो नहीं भी हैं महाकाली के, और जो दूर दराज से भी आए हैं, उन सब के हम मशकूर हैं और बानी मजलिस के भी मशकूर हैं। अल्लाह से दुआ है कि उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि उन्होंने बहरहाल ये मौका दिया, और वो कहते हैं कि ख़िदमत अहले बैत की करनी है, जहाँ मिले वही गनीमत समझे। और ये परवरदिगार का निज़ाम है। ये मजलिसें असल में दरसगाह हुसैनी है, और फरमा ये ऐसी दरसगाह है कि जिसका अजर व सवाब तो अपनी जगह है। यहाँ हकीकत में तरबियत होती है, यहाँ इंसान को संवारा जाता है। इन मजलिसों में जो बच्चे हमारे हैं, जो जवान हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी माएँ और बहनें हैं, उन सब का एहतराम करते हुए और उनकी कदरदानी करते हुए एक जुमला कहने को जी चाहता है
کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1400 برس سے دنیا کی تاریخ میں، جملہ سنیے گا، کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن ماؤں نے توجہ چاہ رہا ہوں ہر ایک کی، جن ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے درس لے کر، ہدایت لے کر، تربیت کا طریقہ لے کر، سلیقہ حیات انسانی کو جو سنوارا ہے نا، تو جب بھی دین پر وقت پڑا ہے، انہی ماؤں کے بچوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو کربلا میں بھی بچایا اور بعد کربلا بھی بچایا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد، لیکن توجہ کریں آپ اور فرمائیں، آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں اسلام پر جب بھی وقت پڑا ہے تو کون کام آیا ہے؟ اور فرمائیں، کربلا کی مائیں، ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری ماؤں نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے، ہماری ماؤں نے کربلا کی تربیت کو دیکھا ہے، ہماری ماؤں نے کبھی ہمیں قربانی سے روکا نہیں، بلکہ جب بھی دین پر وقت پڑا، ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوانوں کو کفن پہنا کر عزاداری کی حفاظت کے لیے ہر دور میں بھیجا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں یہ مائیں کربلا اور حسین سے وابستہ رہی ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے، توجہ کریں، دیکھیں، غور کریں، تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں، بچے تھوڑا سا ادھر آ جائیں اور لوگ آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت بھی نہ ہو۔ صلوات اور پڑھے مل جل کر محمد والے۔ دیکھیں، غور کریں آپ، یہ حقیقت ہے، یہ تو میں تمہیداً جملہ کہہ رہا تھا اس لیے کہ یہ فرش ادا کی عظمت ہے، اور ماؤں کی بات کر رہا ہوں کربلا کی، میں صدیقہ طاہرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں توجہ کریں، میں جناب ثانیہ زہرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو الگ ہیں، وہ فوق العادہ ہیں، ان کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا، اور جو فرمانے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو ان کی بات تو اپنی جگہ ہے۔ کربلا کی ماؤں نے درس جو لیا وہ کس سے لیا؟ جناب زہرا سے لیا، جناب ثانیہ زہرا سے لیا۔ آپ دیکھیں کربلا کی ماؤں نے کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے، تو یہ مجلس حسین، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذہنوں میں رہے، صرف ہم آ کے یہاں بیٹھیں اور ذکر سنیں چلے جائیں نہیں، بلکہ اس کا ہدف، اس کا مقصد، توجہ کیجئے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مقصد حسینی کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ اس ایام عزا میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آپ مقصد حسینی کو زندہ کرنے والے ہیں، نہیں غور کر رہے آپ۔ امام حسین نے جو چاہا تھا، اس چاہت کو ہر عزادار، توجہ کیجئے گا، جو خلوص سے عزاداری کر رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ریاکاری اسلام میں کبھی بھی قابل قبول نہیں رہی، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ روزے کی صورت ہو، چاہے وہ عزا کی صورت ہو، چاہے وہ ماتم کی صورت ہو، چاہے وہ شب بیداری کی صورت ہو، کسی بھی جگہ ریاکاری پسند نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس لیے ریاکاری پسند نہیں ہے کہ ریاکاری بندوں کے لیے ہوتی ہے، خلوص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی جو بڑی مشہور ہے اور آپ کے ذہنوں میں، چونکہ آج سلسلہ دو شخصیت کا ہے، اس لیے میں نے ابھی ممبر پہ بیٹھ کے انتخاب اس آیت کا کیا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، بس یہاں سے میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے جب ابراہیم کو مبتلا کیا، ابتلا کے معنی آزمائش، امتحان، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب میں نے
ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ امتحان کس بات کے لیے ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب ابراہیم کا مقام و مرتبہ کیا ہے نا. بھائی جناب ابراہیم کے پاس عصمت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے. ان تمام عہدوں کے بعد اور منصب کے بعد اللہ نے امتحان لیا اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے. مجھے امتحان کی طرف نہیں جانا ہے، وقت نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. آپ جانتے ہیں کہ مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، اولاد کا امتحان دیا. تینوں امتحان سے جناب ابراہیم گزرے اور ایسے گزرے کہ اللہ نے کہا فَآتَمَهُنَّ، یعنی 100%، توجہ فرمانے، 100% اپنے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے. یہ خدا نے سند دی، اور جب سند دی تو اس کے بعد اللہ نے ایک آواز لگائی کہ ابراہیم ہم تمہارے امتحان سے خوش ہوئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اب ہم تمہیں ایک عہدہ دے رہے ہیں. دیکھیں غور کیجئے گا، نبوت اور امامت آج دونوں کی شب ہے نا. غور فرمایا، تو یہاں عہدہ کس کو مل رہا ہے؟ توجہ کریں، عہدہ امامت خدا دے رہا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. دیکھیں توجہ کریں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ رسالت ہونے کے باوجود، توجہ کریں، نبوت ہونے کے باوجود، عصمت ہونے کے باوجود، خلت ہونے کے باوجود اللہ امتحان سے گزار رہا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جب رسالت تھی، نبوت تھی، خلت تھی، عصمت تھی، تو اب امتحان کی کیا ضرورت؟ خدا یوں ہی امامت کا عہدہ دے دیتا. کہا نہیں، ایک فرق ہے، اس لیے کہ عصمت ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خطا سے پاک رہے. میرے ساتھ رہے. عصمت کے معنی خطا سے پاک ہے نا، خلت کے معنی اللہ سے محبت کرنے والا، نبوت کے معنی خبر لینے والا، رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا. اور فرمانے رسالت کے معنی کیا ہے؟ رسول، مرسلین، رسالت، ارسال، ان سب کا مصدر، ان سب کا جڑ، ان سب کا اصل، ان سب کی بنیاد، ان سب کا سرچشمہ، ان سب کا سینٹر کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک ہی ہے. یہ رسالت کہیں، مرسل کہیں، ارسال کہیں، مرسلین کہیں، جو بھی کہیں، اس کا روٹ ایک ہے، یعنی پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا. توجہ کیجئے گا، نبوت کا کام ہے خبر لینا، رسالت کا کام ہے پیغام پہنچانا. خلت کے معنی کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، عصمت کے معنی یہ ہے کہ یہ پاک ہیں، ان سے خطا ممکن نہیں ہے. تو پھر میرا پروردگار امامت کیوں دی؟ امام حسن مجتبیٰ تک آنا ہے. امامت کیوں دی؟ کہا یہی تو بتانا ہے کہ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، امام کہتے ہیں جو آگے چلے، جب وہ آگے چلے گا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا. توجہ کیجئے گا، جب وہ آگے چلے گا امام، تو اس کے نقش قدم پر امت کو چلنا ہے، لوگوں کو چلنا ہے. کہ اس لیے کہ یہ عہدہ اتنا بڑا تھا کہ اب صبح قیامت تک چونکہ امام کے نقش قدم پر دنیا کو مسلسل چلنا ہے، اور جب یہ چلیں گے تو اسی کا نام ہے صراط مستقیم. نہیں غور کر رہے ہیں، اسی کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، اسی کا نام ہے صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کے لیے یہ شرط ہو کہ جو بھی اس کے پیچھے چلے، میں جملہ کہوں، رسالت کے پیچھے جو چلے گا اس کے کامیابی کا، توجہ کیجئے گا، اس کے کامیابی کا یقین نہیں ہے. نبوت کے پیچھے جو چلے گا اس کی کامیابی کا یقین نہیں ہے. مگر امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے نقش قدم پہ چلنا گویا صراط مستقیم پر چلنا. نہیں آپ ایسے نہ سنیں بھائی، صراط مستقیم پر چلنا، تو اب اس کے معنی کہ صراط مستقیم پر امام کے بتائے ہوئے راستے
توجہ فرمایا، جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا نا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے رسالت اور نبوت اور خلت اور عصمت کے بعد بھی امتحان لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ترک اولا تو ملا۔ اب آپ اس طرح مجلس سنیں گے بھائی، ترک اولا آدم سے ابراہیم تک تو ملا۔ ترک اولا کے معنی کیا ہیں بچوں کے لیے؟ یعنی ایک کام بہتر تھا مگر بعض انبیاء نے نہیں کیا، بعض انبیاء نے نہیں کیا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ گناہ نہیں ہے بلکہ اولا چیز کو ترک کر دیا ہے نا۔ بہتر ہے کہ نماز مغرب، بہتر ہے کہ پنجگانہ، بہتر ہے کہ نماز عشاء اول وقت پڑھا جائے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا خطا ہے؟ نہیں، میں نے واضح کیا بات، خطا نہیں ہے، بہتر ہے، اولا ہے کہ وقت میں پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی نے بعد میں پڑھا تو گناہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ترک اولا، یعنی بہتر کو ترک کر دینا۔ اب جملہ سنیے گا، امتحان اسی لیے اللہ نے لیا ابراہیم کا کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک ترک اولا تو ملتا ہے، ابراہیم سے لے کر صبح قیامت تک ترک اولا نہیں ملتا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہاں امتحان کے بعد اللہ نے ترک اولا کی گنجائش بھی ختم کر دی، اور جناب ابراہیم کو عہدہ ملا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ اچھا، یہ عہدہ اتنا بڑا تھا، توجہ کیجئے گا، یہ عہدہ اتنا بڑا تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، خلت دی، عصمت دی، مگر جناب ابراہیم نے مطالبہ نہیں کیا۔ دیکھیں مطالبہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو بہتر ہوتا ہے نا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، ویسے ہی قدرت نے آواز دی، جناب ابراہیم نے آواز دی، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اسے ذہن میں رکھیے گا، قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا میری ذریت میں بھی امامت آئے گی؟ بس میں آ گیا منزل پر، کیا میری ذریت میں بھی امامت آئے گی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، دونوں رخ بیان نہیں کیا قرآن نے، نہ ہاں نہ، صرف ایک شرط لگا دی، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہد امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ عہد امامت کیا ہے؟ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ نے قید لگا دی، جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا اسے یہ امامت کا عہدہ نہیں ملے گا۔ غور فرما رہے ہیں، یہاں پر امامت کے عہدے کی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے اس جملے کو آپ سمجھ جائیں، خدا آپ کی آمد کو قبول کرے، خدا بانی مجلس کے تمام دینی مقاصد کو پورا کرے، اور آپ کو انشاءاللہ حج بیت اللہ میں معصومین اور کربلا محلہ کی زیارت خدا نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے پر، توجہ کریں آپ ایک ایک جملے پر۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ذہن میں آپ کے بات کہیں محفوظ رہے۔ اور فرما رہے آپ، اللہ نے ایک جملہ کہا، جناب ابراہیم نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، ذریت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یعنی ہم ہیں، آپ ہیں، آپ کی جو نسل ہے نا، اولاد، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد اولاد، اسے ذریت کہتے ہیں عربی میں۔ سلسلہ نسب جو ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری اولاد کی اولاد کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد ہے نا، یہ ذریت ہے۔ ہم کس کی ذریت میں ہیں؟ رسول خدا کی۔ ہم کس کی ذریت میں ہیں؟ جناب زہرا کی، یہی تو ہے نا، توجہ کیجئے گا۔ تو جو لوگ رسول کی ذریت میں ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی ذریت میں جو ہیں وہ سادات ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ سلسلہ جو نبوت تک جا رہا ہے اسے ذریت کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی۔ لفظ پہ غور کیجئے قرآن کے، میں فکر کر رہا تھا
تو ذہن میں جو بات آئی وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اگر واقعی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ الحمدللہ خدا آپ کے ذہنوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ غور کیجئے گا، مجھے چونکہ یہ ایک خطابت کا جملہ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ یہ بولتے رہتے، ورنہ ہمارا مجمع الحمدللہ بڑا پڑھا لکھا ہے نا، ہمارے کیا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ علماء پڑھ کے عوام کو نہ بتائیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نہیں بات نہیں پہنچی، علماء خود پڑھیں اور عوام کو نہ بتائیں۔ بس بھائی علماء پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے غیر کی یہاں ملتا ہے کہ خود تو پڑھتے ہیں مگر عوام کو کچھ نہیں پڑھاتے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، آپ دیکھیں، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے، اشرا ہو سکتا ہے کہ عوام کو غافل رکھا جاتا ہے، عوام کو نہیں پڑھا جاتا، بہرحال وہ بحث الگ ہے۔ توجہ کریں، یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، لفظ ذریت ہے۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت میں آئے گی، کیا مطلب؟ یعنی میری اولاد میں۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو یعنی ظالم جو ہوگا اس کی ذریت میں۔ خدا کی قسم اگر آپ اسے محسوس کر لیں، ذریت کی بات خدا کر رہا ہے، امامت اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں۔ میں پہنچا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں غور کریں، اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں۔ میں نے کہا نا میری اولاد، میری نسل کہلائے گی نا، میری ذریت کہلائے گی، ہے نا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ظالم ہوگا، نہیں آپ بیدار ہیں، جو ظالم ہوگا اس کی ذریت میں امامت نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ظالم کو امامت نہیں دیں گے، ذریت کو کہا، ذریت کو کہا، نسل میں نہیں آئے گی۔ جو ظالم ہوگا، پہنچے آپ، جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا، کیا مطلب؟ اگر نعوذ باللہ میں ظالم ہوں تو میری اولاد کو امامت نہیں ملے گی۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ میری اولاد کو خدا کی قسم امامت نہیں ملے گی اگر میں ظالم ہوں۔ یعنی میں ظالم نہیں ہوں، اس کی دلیل ہے میں ظالم نہیں ہوں۔ میں پہنچا رہا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، اس کی دلیل ہے کہ میری نسل میں میری اولاد کو امامت مل رہی ہے۔ ارے دنیا جسے کافر کہہ رہی ہے، ارے کیا سن رہے؟ دلیل قرآن سے، دنیا جسے کافر کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا اگر وہ کافر ہوتا، ظالم ہوتا، مشرک ہوتا، بت پرست ہوتا، توجہ، اگر وہ ظالم ہوتا، بت پرست ہوتا، مشرک ہوتا، تو کبھی اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں یہ نہیں ہوا کہ ابو طالب کے پوتے کو امامت ملی، نہیں، ابو طالب کے بیٹے کو امامت۔ کیا سن رہے ہیں؟ توجہ کریں، غور کریں۔ علیم مولا، علیم مولا، میں مشکور ہوں آپ کا۔ علیم مولا، علیم مولا، سمی بولی فلک بولا، علیم مولا، علیم مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علیم مولا، علیم مولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا، علیم مولا، علیم مولا، نعرہ حیدری، یا علی، محمد آواز بلند، پنجتنی سلوہ، اللہم صلی۔ توجہ کریں، دیکھیں میرے جملے پر غور کریں، میرے جوان سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے، جوانوں کے دل میں بھائی دلیل ہے، دلیل ہے۔ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا میری ذریت میں امامت آئے گی؟ کہ اس کی ذریت میں لا ینالو عہد الظالمین۔ توجہ کیجئے گا، آپ صاحب مجلس ہے، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں، مجلسی مجمع ہے میرے سامنے، غور کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں امامت نہیں ہوگی۔ جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا، اے مسلمانوں اگر جرأت ہے تو لاؤ کہ دیکھو ایک نے
मखदूमगी के बेटा लिए पानी दो। आवाज़ बुलंद सलवात। सलामत रहे। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे हैदरी। या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अब जुमला ज़हन में आ गया है। अगर आप बेदार हैं इंशाअल्लाह मैं मशकूर हूँ कि आपने जो मैं चाहता था उससे ज्यादा आपने महसूस किया जुमले की कद्र की, कि उसकी ज़ुर्रियत में, उसकी नस्ल में इमाम की बात नहीं हो रही है, ज़ुर्रियत की बात हो रही है। एक दो नहीं 12 बेटे हैं और वो भी इमाम नहीं, ऐसे वैसे नहीं। गौर कीजिएगा, ऐसे वैसे इमाम नहीं है, ऐसे वैसे बेटे नहीं है, ऐसा वैसा ओहदा नहीं मिला है। अबू तालिब के ईमान के लिए यही काफी है कि अबू तालिब की ज़ुर्रियत में 12 इमाम हैं। तवज्जो कीजिएगा, यह सबसे बड़ी दलील है। क्यों? इसलिए कि हम पैदा होते हैं तो कुरान आवाज देता है, इन्नल्लाह अखरजो मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। जब तुम पैदा होते हो अपनी माँ के शिकम से इस दुनिया में आते हो, हमारे लिए कुरान कह रहा है, हमारे लिए कुरान कह रहा है। तवज्जो कीजिएगा कि जब तुम आते हो अखरजतुम मिन बुतूने उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। जुमला सुनिएगा, तुम किसी शय का इल्म नहीं रखते। सुभान अल्लाह। है ना भाई? आयतुल्लाह उलुज़्मा सिस्तानी साहब हफ़िज़हुल्लाह, खुदा हिफाजत करे, है ना? रहबर मुअज़्ज़म, खुदा हिफाजत करे। और हमारे बड़े बड़े उलमा, शेख मुफीद, शेख तूसी, है ना, इब्ने बाबुए, शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा, सैयद मुर्तज़ा, सैयद रज़ी, शेख मुर्तज़ा अंसारी, शहीद अव्वल, शहीद सालिस, शहीद सानी, न मालूम कैसे कैसे उलमा हमारे मजहब के गुजरे हैं। अल्लामा हिल्ली जैसे, अल्लामा मजलिसी जैसे। तवज्जो कीजिएगा, ये तो वो सिलसिला है जिन्होंने किताबें लिखी। आज के दौर में तबातबाई जैसे मुफस्सिर कुरान, गौर कीजिएगा, जिन्होंने अल बयान की कितनी जिल्दें लिखी, अल मीज़ान के जो है राइटर हैं। बहुत सारे उलमा आज के दौर में खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा नजफ के हैं, बहुत सारे उलमा तवज्जो की ईरान के हैं, बहुत सारे उलमा हमारे हिंदुस्तान के बड़े पाए के आलिम गुजरे हैं, है ना? तवज्जो कीजिएगा, मगर कोई आलिम पैदा होते ही ये नहीं कह रहा है कि मैं आलिम हूं, मैं आलिम हूं। इमामत को समझिए, चूंकि इमामत और रसालत ये दो पहलू है। गौर कीजिएगा भाई, यही तो कहना है। कोई दावा नहीं करता मैं आलिम हूं, कोई पैदा होते ही कलाम नहीं कर रहा है कि मैं इल्म लेकर आया हूं। किसी ने दावा नहीं किया, अच्छा ठीक है दावा नहीं किया, ठीक है आ गए। बड़ी बड़ी किताबें लिखी, अल्लामा मजलिसी ने बिहार से लिखी 110 जिल्दों में, है ना? 110 जिल्दें इतनी मोटी मोटी। अल्लामा हिल्ली ने बहुत किताबें लिखी। शेख तूसी अलैहिर्रहमा के लिए मिलता है कि सबसे बड़ी किताब भी मजहब के एतबार से और सबसे छोटी किताब जो आपके पॉकेट में आ जाए, ये उनके लिए मशहूर है। शेख तूसी अलैहिर्रहमा के लिए मौलाए कायनात के हरम के जिधर वो है अवादिस सलाम, जब उधर जाएंगे तो उनकी कब्र है शेख तूसी की। कहते हैं उन्होंने सबसे बड़ी किताब लिखी और सबसे छोटी किताब लिखी, है ना, ताकि आपके पॉकेट में भी आ जाए। ये बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, खुदा की कसम मजलिसों का मकसद यही है कि उलमा की कद्र किया करो। खुदा की कसम आज जो आप काला कपड़ा पहन कर बैठे हो ना, ये उलमा की कुर्बानी का नतीजा है, ये उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। खुदा की कसम आज जो हम बयान कर रहे हैं ये उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। ये उन्होंने हमें दर्स दिया है। उलमा की कद्र किया करो, इनकी तारीखें पढ़ा करो, इनके बारे में सुना करो। और फरमा रहे आप, कभी मौका मिला तो शेख जो है शहीद सालिस, शहीद अव्वल, शहीद सानी, इन लोगों ने कुर्बानियां दी है। इन्होंने वो किताबें लिखी है कि जिनकी किताब पढ़ के आज लोग मुज्तहिद होते हैं, मरजा के मजहब तक जाते हैं। आप तवज्जो फरमाएं, उलमा की कद्र किया करें। और वो जो लोग उलमा की गुस्ताखी करते हैं उनकी शान में, खुदा जाने
کہ وہ کیوں کرتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ان سے بھی کوئی سوال کیا جائے تو وہ اپنے ابا کی کتاب سے دلیل نہیں دیتے، انہی علماء کی کتاب سے دلیل دیتے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ میں نے بات کہہ دی، وہ اپنے باپ دادا کی کتابوں سے دلیل نہیں دیتے، وہ بھی دلیل دیں گے تو حدیث اور روایت اور درایت اور تاریخ، توجہ کیجئے گا، تمام تفسیریں وہیں سے لاتے ہیں، اس لیے کہ علماء قربانی نہ دیتے تو تمہارے پاس زبان کھولنے کے لیے نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں، اب دیکھیں میں موضوع سے نہ ہٹوں، بس اسے آپ سنیں۔ چلیے انہوں نے اتنا پڑھا اور جب موت آ گئی، جب وہ روح پرواز کر گئی، پہلی منزل کیا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے کسی شے کے عالم نہیں تھے، ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پیدا ہو گئے، عالم ہو گئے، درجہ بدرجہ چڑھتے چڑھتے بہت بڑے عالم ہو گئے، روح قبض ہو گئی ہے، روح قبض ہو گئی، یا شہید اول کو شہید کر دیا گیا، شہید ثانی ان کا لقب ہے، شہید کر دیا گیا۔ آگرہ میں خدا آپ کو زیارت نصیب کرے شہید ثالث کی، شہید کر دیا گیا، ہے نا، یہ شہید ہے نا۔ یہ بتائیے شہادت کے بعد انہوں نے کوئی کلمہ کہا ہو؟ نہیں، غور کیا آپ نے؟ ہم پیدا ہوئے لا تعلمون شیء، کسی شے کو نہیں جانتے تھے، مر گئے کسی شے کو نہیں جانتے۔ اب وہ باطنی، روحانی، معنوی، وہ الگ بحث ہے، میں ظاہری بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ ان کی منزلت کیا ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایک الگ پہلو ہے، توجہ کریں۔ ہم پیدا ہوئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم پیدا ہوئے کسی شے کو نہیں جانتے تھے، مر گئے کسی شے کو نہیں جانتے۔ اب کچھ جانتے ہیں یہ نہیں؟ اب ان سے کہیے کہ ایک آیت سنا دو، نہیں، تفسیر سنا دو، نہیں، جو آپ نے کتاب لکھی ہے اسی کا کچھ آپ حاشیہ سنا دیں، نہیں۔ تو دو بات طے ہو گئی۔ لیکن توجہ کیجیے گا، امامت کہتے کسے ہیں اور ابو طالب کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ امامت کہتے کسے ہیں، ابو طالب ہے کون؟ ہم پیدا ہوئے تو کسی شے کے عالم نہیں، یعنی گویا کہ ہم جاہل، مر گئے علم کے بعد بھی تو ہم جاہل، ابتدا بھی ہماری لا تعلمون شیء، انتہا بھی ہماری لا تعلمون شیء۔ ارے مسلمانوں، اس ابو طالب کے سامنے سر جھکاؤ کہ جس کے 12 بیٹے وہ ہیں کہ ایک بیٹا پیدا ہوا تو قرآن تورات زبور انجیل سنا رہا ہے، توجہ توجہ، قرآن زبور انجیل سنا رہا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تو نوکے نیزے پہ قرآن پڑھ رہا حیدری۔ علماء کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ بات واضح ہوئی؟ کیا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت میں کچھ باتیں بچوں تک پہنچ جائیں۔ لوگ خالی باتیں ابو طالب ابو طالب ابو طالب، اور تم کیا جانو ابو طالب کون ہے؟ خدا کی قسم، اللہ تو وہ ہے کہ جو ابراہیم کے 2 بیٹوں کے ذریعے سے سلسلہ چلایا، ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہے۔ جناب اسماعیل کی نسل میں ہمارے نبی ہیں، اور جناب اسحاق کی نسل میں بہت سارے انبیاء، جناب یعقوب، جناب یوسف، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا، جناب سلیمان، یہ سارے
نبیوں کا ایک سلسلہ ہے. یہ تو چند نام ہم اور آپ جانتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں. بہت سارے نبی جناب اسحاق کی نسل میں. دیکھیں رسول کی عظمت دیکھیں, اللہ کی نگاہ میں سید المرسلین کا مرتبہ کتنا بلند تھا, جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے. آپ غور کریں, اللہ نے اس سلسلے میں جناب اسحاق کے کئی نبی رکھے, اور جناب اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارا نبی. تو لوگ کیا کہیں گے, افضلیت کسے دیں گے؟ کہ جس کی نسل میں بہت سارے انبیاء ہے نا. ہم تو اسی طرح دیکھیں گے نا, ہم تو یہی دیکھیں گے کہ بھئی جس کی نسل میں بہت سارے نبی ہیں تو وہ افضل ہوا, اور جس کی نسل میں صرف ایک نبی, تو ذہن جائے گا کہ کہیں نہ کہیں اسماعیل کا مرتبہ کم ہے, اسحاق کا مرتبہ بلند ہے. اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اسماعیل کی قربانی کی بنا پر اللہ نے کہا فآتمہن, یہ آخری قربانی اور آخری امتحان تھا. اللہ نے امامت کا عہدہ دیا. توجہ کیجئے گا, ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. امامت کا عہدہ دیا قربانی اسماعیل کی بنا پر, تو اس میں صرف ایک نبی, اور ادھر ایک سلسلہ ہے نبوت کا جناب عیسیٰ تک. جناب یعقوب سے شروع ہوا, جناب عیسیٰ تک سلسلہ. تو کون بلند ہوا؟ اے پروردگار یہ کیا, تیرا حبیب اسماعیل کی نسل میں تنہا نبی. سوال ہے نا, تنہا نبی. اور ادھر ایک سلسلہ ہے نبوت کا, کہ ہمیں چاہتا تو اسماعیل کی پوری نسل میں نبوت رکھ دیتا. نہیں غور کر رہے ہیں, نبوت رکھ دیتا. تو پروردگار پھر کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اب جملہ سنیے گا, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ اس نسل میں صرف تیرا نبی ہو؟ اللہ آواز دے گا, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسماعیل کی نسل میں کوئی اور نبی اور رسول آئے. لیکن رسول خدا کی عظمت دیکھیں, کوئی اور رسول اسماعیل کی نسل میں ہمارے نبی کے علاوہ آئے. پروردگار وہ کیوں؟ کہ اس لیے, بڑے آرام سے کہوں گا, ذہنوں تک آپ کے پہنچ جائے گا جملہ, اور دعا دیجیے گا. اس لیے نہیں رکھا, کسی اور کو نبی اور رسالت کا عہدہ نہیں دیا کہ کل کوئی کھڑا ہو کے نبی یا رسول, کل کوئی کھڑا ہو کے نبی اور رسول یہ کہہ سکے کہ اے پروردگار ہم بھی اسماعیل کی نسل سے ہیں, جس نسل میں رسول خدا ہے ہم بھی ویسے, تو ہم نبی جیسے. ارے جب اللہ نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت کسی کے برابر نہ رکھا, تو پھر یہ امت کیسے کہہ رہی ہے کہ نبی ہم جیسا؟ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد. وقت ہے نا, تھوڑا وقت ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے مل جل کر محمد. دیکھیں منزل پر آ گیا میں. یہ اتنا کامل نبی, یہ اتنا اعلیٰ نبی, سید المرسلین. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, یہ محمد کو تم محمد نہ سمجھو بلکہ یہ میرا رسول ہے. اللہ کا تیور دیکھے, لہجہ دیکھے. خبردار محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا, تم اور ہو, یہ اور ہے, یہ محمد نہیں ہے, یہ میرا رسول ہے, میرا رسول ہے. غور فرما رہے آپ؟ اسی لیے قدرت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, غور کیا کریں. ان آیتوں میں کہیں نہ کہیں نقطہ آپ کو ملے گا. اللہ کیا کہہ رہا؟ سبحان الذی اسری. اللہ کہہ رہا پاک و پاکیزہ ہے میری ذات جو لے گئی اپنے عبد کو رات میں. اسرا کے معنی رات, اسرا یسرن, رات میں لے گئی, ہے نا. توجہ کیجئے گا,
کہاں لے گئی؟ کعبہ قوسین ادنا کی منزلوں تک. اللہ سے ملاقات کی، کمان دو کمان کا فاصلہ تھا. میں صرف عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنی تعریف کیوں کی؟ جسے لے گیا تھا اس کی عظمت بیان ہونی چاہیے تھی. نہیں غور کر رہے بھائی؟ اللہ کہتا کہ پاک ہے میرا رسول جسے ہم نے معراج کرائی. نہیں پہنچ رہے ہم. پاک ہے میرا رسول، عظیم ہے میرا رسول، عظمت والا ہے میرا محمد کہ جسے میں نے معراج کرائی. تعریف اس کی کرنی چاہیے تھی اللہ کو، مگر تعریف اپنی کر رہا ہے. سبحان الذی، پاک ہے میری ذات کہ جو لے گئی محمد کو معراج پر، عرش پر، کعبہ قوسین پر، بیت الحرام سے بیت المقدس تک. اب جملہ سنیے، خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کی تعریف کرتا تو لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہے. اپنی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں اتنا عظیم ہوں تو جسے لے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد. اس کی معراج پہ شک اس وقت کرنا جب میری عظمت پہ شک کرنا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کامل رسول ہے. یہ کون ہے جسے اللہ حبیب کہہ رہا ہے؟ خلیل کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرے. حبیب کے معنی کیا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے. یہ دونوں کا فرق ہے. ابراہیم وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور رسول خدا وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عظیم ہمارا پیغمبر ہے. یہ کون سا پیغمبر ہے؟ کامل ہے نا، اکمل ہے نا. اس نبی کی عظمتوں کو سمجھیے. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں 13 سالہ زندگی مکے کی مصیبت بھری ہے، پریشانی بھری ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مصیبت اور جتنی بڑی قربانی میرے رسول آخر نے دی کسی نبی نے نہیں دی. توجہ کیجئے گا. دیکھیں فضائل ہے. ابھی میں مصائب پہ نہیں آؤں گا میں، اور انشاءاللہ شب ہے پڑھوں گا. اللہ نے کہا میں اپنے اس حبیب کو سب سے زیادہ اعلیٰ اس لیے کہ دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے نا، مصیبتیں سب سے زیادہ اٹھائی. تو ممکن ہے کہ ہمارا کوئی تاریخ کا طالب علم یہ کہے پلٹ کے غور کرے، فکر پیش کرو کہ مولانا بہت ساری مصیبت تو نہیں ہے رسول خدا کی. بھئی کچھ لوگوں نے پتھر بچوں نے مکے کی گلیوں میں مارے، پیغمبر کے خون بہا. کچھ لوگوں نے پیغمبر پہ نعوذ باللہ غلازت ڈال دی، اونٹوں کی اجڑی وغیرہ، یہ بھی واقعہ ہے. کچھ ایک عورت یہودیہ جو ہے وہ اشغال کوڑے کرکٹ ڈالی ہے نا. اور پیغمبر کی راہوں میں کبھی کبھار کانٹے بچھا دیے جاتے تھے ہے نا، پتھر کھائے کانٹے بچھائے. اور وطن چھوڑ کے مدینے گئے، ہجرت کی. یہی تو ہے نا مصیبت. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف انبیاء کی مصیبتیں اور ایک طرف یہ رسول کی چند مصیبتیں جو میں نے گنوائی، 2-4 اور ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجلس سنیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بہت مصیبت ہے؟ ظاہراً مصیبت نہیں ہے، بیدار رہیے گا. ظاہراً مصیبت بہت زیادہ نہیں ہے. تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی نے جتنی مصیبت اٹھائی اتنی مصیبت انبیاء نے، ماں سبق نے، پہلے والوں نے نہیں اٹھائی ہے نا. سوال قائم کیا میں نے، اب جواب سنیے. پوری توجہ چاہ رہے ہوں ایک ایک فرض سے. دیکھیں مصیبت کو جب ہم دیکھیں گے تو مصیبت کے اعتبار سے بہت نہیں ہے نا. لیکن جب ہم پیغمبر کی عظمت کو دیکھیں گے، لیکن پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں، صاحب فہم ہے آپ، جب نبی کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری،
نہیں بیدار رہے میرے ساتھ. اللہ کہہ رہا اول ما خلق اللہ نوری. رسول نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے بنایا. لولا کا لما خلقت الافلاک. خدا کہہ رہا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا. وقت نہیں کہ میں تشریح کروں. کائنات نہ بناتا صرف تیری وجہ سے. تجھے نور اول بنایا, تجھے کامل بنایا, تجھے اکمل بنایا, تجھے طٰہٰ بنایا, تجھے یاسین بنایا, تجھے مزمل بنایا, تجھے مدثر بنایا, اور دنیا میں امتحان کے بعد نہیں بنایا. تجھے جب بنایا تو مکمل بنایا. ارے کیا سن رہے ہیں, توجہ کریں. تجھے اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. اور کیجئے گا, تجھے بنایا تو کیا بنایا؟ کامل. یہاں آ کے ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا کہ نبی کو نبوت یہاں ملی 40 سال کے بعد, یہ اوروں کا عقیدہ ہے. تو کامل تجھے بنایا, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, ساری فضیلتیں آپ کو پتا ہے. گنواؤں گا تو وقت جو ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی سوئی میں دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری تھوڑی تاخیر ہوئی. اور چونکہ بہرحال بمبئی میں واقعی چلنا مشکل ہو گیا ہے, آپ کہیں بھی ٹائم سے نہیں پہنچ پاتے, مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ہماری ٹرین بہت اچھی ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. توجہ کریں. اور میں نے آدھے گھنٹے تک واقعی اولا وغیرہ بک کرتا رہا, ٹیکسی نہیں ملی, تو پھر میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو مجھے شاید پہلے اختیار کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی خدمت میں آ جاتا, لیکن اگر آپ اس جملے کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ میری بھی آمد میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آپ پہ رحمت خدا تو نازل کرے گا ہی کرے گا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. جملہ سنیے گا, میں صاحب مجلس سے بھی معذرت خواہ ہوں. توجہ کریں آپ, خدا کی قسم اب یہاں سے بیدار ہو جائیے. اب امام حسن کے مصائب میں پڑھوں گا, چونکہ فضائل کا وقت نہیں, صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. توجہ کریں آپ, رسول کو دیکھیں کہ وہ کس منزل پر ہے. ایک طرف اللہ کہہ رہا سارے نبیوں کی مصیبت ایک طرف, میرے نبی کی مصیبت ایک طرف. ظاہراً دیکھیں تو مصیبت بہت کم ہے. میں ایک ادنا سی مثال دوں, جبکہ مثال یہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ رسول کا مقام کوئی نہیں جانتا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم, جملہ سنیے گا. ابھی میں آ رہا ہوں, ہے نا, راستے سے آ رہا ہوں, وہاں ایک آدمی نے تھپڑ مار دیا. نہ میں رکا اور نہ کوئی آدمی رکا. نہیں, خدا کی قسم بیدار ہو جائیں. نہ میں رکا, میں نے دیکھا کسی نے کسی کو چلتے ہوئے ایک تھپڑ مار دیا, مثال دے رہا ہوں. نہ میں رکا نہ کوئی رکا. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ صاحب کسی نے ایک منسٹر کو تھپڑ مار دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ صاحب ہمارے جو اسٹیٹ کا کوئی بڑا منتری تھا, ہے نا, اس پر کسی نے حملہ کر دیا. یہ بتائیے, میں رکا نہیں, کوئی آیا نہیں, ایک آدمی کو تھپڑ مارا گیا. لیکن اگر کوئی بڑا ہے, ارے کیا سن رہے ہیں آپ, اگر کوئی بڑا ہے تو پولیس بھی آ جائے گی, کمشنر بھی آ جائے گا, اے سی پی بھی, ڈی سی پی بھی, علاقے کے تمام لوگوں تک خبر ہو جائے گی, میڈیا بھی پہنچ جائے گی. کیوں؟ تھپڑ یہاں بھی مارا اس آدمی کو, تھپڑ یہاں بھی پڑا. فرق کیا ہے؟ کہا دیکھو دونوں کی منزلت کیا ہے. ارے انبیاء کی منزلت اور ہے, نبی کی منزل اور ہے. نبی کو مصیبتوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو سمجھ میں نہ آئے گا, جب نبی کو اس منزل پر دیکھو گے تو نبی کے دہن سے ایک جملہ بھی اگر نکل گیا کسی خلاف تو وہ ایسے ہے جیسے پوری کائنات کو تھپڑ مارا گیا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد. یہ منزل ہے. بات واضح ہو گئی. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے مصیبت اٹھائی ہے.
مصیبت کون اٹھا رہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، جس کے صدقے میں کائنات بنی، وہ رسول اس منزل کا ہے. اور فرما رہے آپ اس منزل کا رسول ہے. اب آئیے، اللہ نے قرآن میں کامل رسول ہے نا، اللہ کیا ہے؟ حبیب کہہ رہا ہے نا، ساری نعمتیں اس کے صدقے میں بنی ہیں. یہ ذہنوں میں رہے، یہ خدا کی قسم آپ اس مجلس سے یہ جملہ لے کے اٹھیے گا، آپ پہ خدا رحمت نازل کرے. پورا کا پورا مکمل اللہ نے رسول کو کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا کہ نہیں؟ بنایا نا؟ اقرار ہے، یقین ہے، ایمان ہے، الحمدللہ. ذہنوں میں رہے کہ ہمارا رسول اکمل ہے، کامل نہیں، اکمل، سب سے زیادہ کامل. اکمل سورہ وہ صیغہ تفضیل ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ جسے کہا جائے. ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتا ہے افضل. فضل یعنی فضیلت والا، افضل یعنی بہت زیادہ فضیلت والا. ٹھیک ہے، ہمارا رسول اکمل ہے. اللہ سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. ساری کائنات اس کے صدقے میں بنائی ہے. بنائی ہے نا؟ واقعی آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک سلوات کا سہارا دیں. سنیں گے؟ توجہ کریں مومن بھائی، لیکن غور کیجئے گا ایک ایک فرض سے. میں نام نہیں لے سکتا. حسین بھائی دیکھیں، بہت پروردگار عالم نے بڑی عجیب فکر دے رہا ہوں خدا کی قسم. اپنے بچوں کو کہوں گا اسے محفوظ کرو، اسے محفوظ کرو. اتنا کامل رسول، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اگر تو وہ بھی غور سے سنیں اس جملے کو. قرآن آواز دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب امیر المومنین کو غدیر میں مولا کا اعلان ہوا تو اس کے بعد یہ آیت آئی ہے نا. ابھی تک یہی سنتے ہیں نا آپ. اپنی فکر پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم. جملہ سنیے گا، ممبر سے عطا ہوئی ہے مجھے اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کہیں محفوظ رہے تو دعا دیجیے گا. ایک ایک فرد سے، ایک ایک اپنے تمام برادران و خاران سے دعا کا طالب ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے کیا کیا؟ دین کو کامل کیا ہے نا. نعمتیں تمام کی. تمام سے مراد یعنی نعمتوں کو ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اب تم سے کوئی نعمت کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ قرآن میں ہے کہ نعمتوں کا حساب قیامت میں لیا جائے گا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں پھر اس طرف جاؤں. توجہ کریں آپ، بس فضائل کے آخری مرحلے میں ہوں میں، اور اگر آپ کا 2-4 منٹ وقت دوں تو معذرت کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ آپ اس منزل پر محظوظ ہوں گے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ کہہ رہا کہ آج میں نے دین کو کامل کیا، آج میں راضی ہوا، آج میں نے نعمتیں تمام کی. مجھے انصاف سے بتائیں، جو رسول اکمل ہو وہ نعوذ باللہ کیا ناقص دین کی تبلیغ کے لیے آیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم. کیا میرا رسول اس دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہے کہ جس سے اللہ ابھی تک راضی نہیں ہے؟ بھائی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی تو نکلے گا نا. ایک دم صاف ہے نا، 2-2-4 کی طرح ہے. یہ آیت کیا ہے؟ محکم ہے، متشابہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا محکم کہتے ہیں واضح طور پر. اس میں ایک دم واضح بیان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں اس دین کو کیا کر رہا ہوں؟ کامل کر رہا ہوں. تو کیا ابھی تک ناقص تھا؟ خدا کی قسم بڑا محظوظ ہوں گے آپ. کیا ابھی تک ناقص تھا کہ جو خدا کہہ رہا ہے؟ اور یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تک نعوذ باللہ ناقص تھا، آج کامل ہوا. نہیں، فکر سنیں. کیا نعوذ باللہ اس دین سے اللہ آج تک ناراض تھا کہ جو آج راضی ہو رہا ہے؟ اور اس دین جس سے اللہ
اس کے لیے سید المرسلین کو بھیجے، اس نبی کو معراج کرائے، طٰہٰ یاسین کی منزل پر بٹھائے۔ جملہ سنیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں خدا کی قسم۔ آج خدا کہہ رہا نعمتیں میں نے تمام کی۔ اس نعمت سے مراد دنیا نہیں ہے، اس نعمت سے مراد کون ہے جانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اللہ نعمتوں کا حساب لے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کن نعمتوں کا؟ کہنے لگے یہ کھانا پانی یہ وہ سب نعمتیں، اس کا خدا حساب لے گا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور تم اسے اپنے سفرے پر بٹھاؤ اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے لیے رکھو اور پھر جب وہ کھا لے تو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کے حساب کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اللہ کیسے کرے گا؟ پھر اللہ کیسے کرے گا؟ ارے جب تم بندے ہو کے ادنا سے حساب نہیں لے سکتے، نہیں غور کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کیا کھانے پانی کا حساب لے گا؟ تو کہا پھر حساب کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے قیامت میں حساب لیں گے۔ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت، ہم اللہ کی نعمت۔ ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ نعمتوں کو مانا کہ نہیں مانا۔ یہ بات ہو گئی ذہن میں؟ اب سنیے، اب پھر پلٹ کے آئیے، الیوم اکملت لکم دینکم رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل کیا، آج میں اس دین سے راضی ہوا، آج میں نے نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، آپ کو حساب نہیں لوں گا۔ اے پروردگار، اتنا کامل رسول، اتنا کامل رسول، اتنا محبت کرنے والا، تو کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں محبت کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کا نام ہی محمد رکھا ہے نا؟ یہ تعریف کے لائق ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں اپنے نتیجے کے لیے، توجہ کیجیے گا، بس فضائل کا آخری گوشہ ہے۔ یہ اتنا بڑا نبی، اتنا کامل پیغمبر، اتنے بڑے دین کی تبلیغ کے لیے آ رہا ہے، کیا وہ دین ناقص ہوگا؟ کیا اس دین سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا نعمتیں تمام نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں صبح قیامت تک کے دیکھو کہ دین میرا کامل ہے، میں اپنے دین سے راضی ہوں، میں نے نعمتوں کو بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اور فرما رہے ہیں، اب ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہے نا تو اب نتیجہ دیکھیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے اس آیت کو بھیج کے غدیر کے بعد کہ دیکھو اب اگر نبی نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیا مطلب؟ اگر جو نبی کو مولا مان رہا ہے وہ جب علی کو مولا مانے گا تو اس کا دین کامل ہوگا، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس پہ اللہ نعمتیں تمام کرے گا۔ صلوات پڑھو مل جل کر محمد وآل دین کامل نہیں ہوگا، تمہارا دین کامل ہوگا۔ صلوات پڑھو مل جل کر محمد وآل لا الہ یا علی یا علی۔ مشکور ہوں میں آپ کا، خدا کی قسم، آپ بے رحمتیں نازل کریں۔ واقعی آپ نے میری امید سے زیادہ اس جملے کی قدر کی ہے۔ خدا آپ کو جناب زہرا کے چاہنے والوں میں شمار کرے، خدا کی قسم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آج سے، اب میں جملے کو بدل کے کہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کہتے ہو تمہارا دین کامل نہیں ہے، جب علی ولی اللہ کہو گے تو تمہارا دین بھی کامل ہے، اللہ تم سے راضی ہے اور قیامت میں تم سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھو مل جل کر محمد وآل محمد۔ خدا کی قسم میرے، اس کو یاد کریے گا اور ذہنوں میں رکھیے گا، اور مجھ حقیر کے لیے دعا کریں، صرف دعا اتنی کریں کہ مجھے اس خدمت کا موقع ملتا رہے، آخری سانس تک ذکر اہل بیت اور خادم اہل بیت بنا رہوں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے، توجہ کریں، دیکھیں، غور کریں ہے کہ یہ ذریت جناب ابو طالب میں ایک دو نہیں بلکہ 12، اور یہ کون ہے؟
یہ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو شہادت کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ قرآن سناتے۔ امام حسن مجتبیٰ کا ایک فضیلت جو آپ کی سنی، ایک شخص آیا مدینے میں اور امام حسن سے ملاقات ہوگی۔ دیکھیے یہ آئے کس لیے تھے؟ لوگ کہتے ہیں نا انتقام کیوں نہیں لیا ائمہ نے؟ جواب سنیں امام کا، امام حسن کا جواب سنیں۔ اخلاق کے پیغمبر، مجسم اخلاق کے پیغمبر امام حسن فرماتے ہیں، آیا ملا، جب سنا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا حسن ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، حسن میرا نام ہے، نبی کا نواسا ہوں۔ جیسے ہی حسن کا نام سنایا آپ کا واقعہ، صرف اپنا ایک منزل آپ کے ذہنوں تک پہنچا، فوراً اپنی نازیبہ کلام شروع کر دیا، جو کچھ تھا دل میں، کہتے ہیں نا بھڑاس نکال دیا، الٹا سیدھا جو بولنا تھا امام کو بولا، گستاخی کی۔ امام نے فرمایا لگتا ہے تو مسافر ہے۔ کہ آپ کو کیسے پتا میں مسافر ہوں؟ کہ اس لیے کہ تو اگر مدینے کا ہوتا تو اس طرح کی گفتگو نہ کرتا۔ لگتا ہے تو مسافر، کہاں میں شام کا رہنے والا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ایک شامی ہی ہو سکتا ہے۔ اس ایک جملے میں پوری تاریخ بیان ہو گئی۔ تو شامی ہی ہو سکتا ہے۔ شام میں 40 برس تک بنی امیہ نے ذہنوں میں اہل بیت کے خلاف اتنی غلط فہمیاں ڈالی تھی کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو شام والوں نے کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے اور علی کا بھی مسجد سے کوئی تعلق تھا؟ یہ تاریخ ایک جملے میں نے بیان کر دیا، اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ توجہ کریں، آپ سن رہے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ امام نے کہا تو شامی ہے، یقیناً تو شامی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تو میرا گھر خالی ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہے زیادہ رات تو میں دے دیتا، تجھے سواری کے لیے گھوڑا چاہیے تو میں دے دیتا، کھانا پینا میرے گھر حاضر ہے۔ اخلاق پیغمبر کا نمونہ پیش کیا۔ جیسے ہی اخلاق پیغمبر کو اس نے دیکھا کہ یہ اخلاق تو رسول میں تھے اور ان کے اندر یہ اخلاق پائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم اس کا جملہ ہے۔ جب وہ گستاخی کر رہا تھا نا تو چاہنے والے آس پاس کے جو ہوتے ہیں نا، مولانا آپ کو کچھ بول رہا ہے، رکیے آپ خالی اجازت دیجئے میں ابھی اس کو، تو چاہنے والے، بڑی محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں شفیق، ہے نا، غور کریں آپ، امام حسین پر کوئی وقت پڑ جائے تو آپ جان قربان کر دیں گے، کریں گے نا؟ تو چاہنے والے امام حسن کے جو ارد گرد تھے کہنے لگا مولا بس حکم دے دیں، ابھی اس کو چیر پھاڑ دیتے، ابھی اس کو مار دیتے۔ امام نے کہا نہیں، صبر کرو صبر کرو۔ دیکھیں امام آئے تھے کس لیے، ائمہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ امام نے کہا، کیا کہا؟ کہ صبر کرو۔ امام نے اپنے اخلاق کو ظاہر کیا، مظاہرہ کیا، قدموں پہ گر گیا۔ اس کا جملہ ہے کہ ابھی تک مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میں زمین پر علی اور اولاد علی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں کہتا میں ہوں، لیکن اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس زمین پر آسمان کے نیچے اگر کوئی علی اور اولاد علی کا سب سے بڑا دوست ہے تو میں کہوں گا میں ہوں۔ یہ امام حسن کے کردار کا نتیجہ تھا، اخلاق کے پیغمبر کا نمونہ تھے امام حسن اپنے نانا کے اخلاق سے۔ جیسے ہی یہ کہا اس نے قدموں پہ گر گیا، گستاخی کی معافی مانگی۔ امام نے اٹھایا، سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا، اپنے دوستوں کو دیکھ کے کہا دیکھو ہم اسی لیے کہہ رہے تھے ہم انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یخرجو من الظلمات الی النور، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جہنم کی تاریکی سے نجات دے کے جنت کا نور عطا کرے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، یہ تابوت رسول خدا امام حسن، وہ پیغمبر کے جو اتنا عظیم ہے، بیٹی کے آغوش میں سر رکھے ہوئے ایک اعرابی دروازے پر آیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ اعرابی دروازے پر آیا، اس نے کہا مجھے پیغمبر سے ملنا ہے۔
بنت رسول نے کہا ابھی چلے جاؤ، میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، کیوں جانتے ہیں؟ آج تو زہرا اپنے بابا کا بھی پرسہ لے گی، اپنے بیٹے کا بھی پرسہ لے گی۔ خدا بانی مجلس کے ہر فرد کو صحت و سلامتی عنایت کرے، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے۔ آج بیوی کو پرسہ دینا، خالی نہ جانے دینا، کہ چلے جاؤ میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے آواز دی، مگر ایک مرتبہ ایسی آواز دی کہ زہرا کے آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ آنسوؤں کی حرارت کو پیغمبر کے رخسار نے محسوس کیا، نبی نے آنکھیں کھول دی۔ جملہ سنو گے اگر؟ پیغمبر نے کہا میری بیٹی میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ اس جملے کو آپ سنتے ہیں علماء سے، مگر اس کو محسوس کیجئے۔ نبی نے جب بھی زہرا روئی ہے نا تو ایک جملہ کہا ہے، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جانتے ہو کیوں نبی کہہ رہے ہیں میری زندگی میں رونے؟ اس لیے کہ میرے بعد تو تجھے بڑا رلایا جائے گا سیدہ، اے سیدہ میری بیٹی تجھے بڑا رلایا جائے گا، میرے بعد تجھ پر ظلم ہوگا، تیری اولادیں قتل ہوگی۔ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو میری پارے جگر؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہ بابا کوئی دروازے پر ہے بابا؟ کہ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، آنے والا کہیں اجازت نہیں مانگتا، تیرے در پہ اجازت مانگ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ نے بھیجا ہے، زہرا اجازت دے دو ورنہ تیرے دروازے پر کھڑا رہے گا، میں اپنے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، زہرا نے اجازت دی۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ عظمت سیدہ کو بتانا تھا، کہتے نبی سے ملاقات کی ملک الموت، پیغمبر کو اللہ کی دعوت اور لقاء الہی کی دعوت دی، نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حسنین چھوٹے چھوٹے ہیں، خدا کی قسم امت نے جنازے پیغمبر چھوڑ دیا۔ سوچو بچوں نے کیا سوچا ہوگا، شہزادوں نے کیا دیکھا ہوگا کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے میرے نانا کے جنازے میں بھی نہیں ہے، غسل میں بھی نہیں ہے، کفن میں بھی نہیں ہے، میرا بابا چند لوگ ہیں جو میرے نانا کو دفن کر رہے ہیں۔ پہلا جنازہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جس میں صرف اور صرف 4 افراد ہیں۔ سنیں گے دوسرا جنازہ؟ دوسرا جنازہ سیدہ کا ہے جس میں 7 افراد ہیں۔ تیسرا جنازہ علی کا ہے جس میں چند افراد ہیں، اور ایک جنازہ اور دکھاؤں کہ جب زوجہ نے زہر دیا، جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ایک جنازہ اس کا ہے جس کے دہن سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، 3 سال کا بیٹا ہے۔ امام نے جب دیکھا کہ زہر سرایت کر چکا ہے، قاسم کو قریب بلایا، گریبان کے بٹن کھول دیے، آستین اپنے ہاتھوں سے الٹ لی، سر کے بالوں میں انگلیوں سے امام نے خاک ڈالی، چہرے پر خاک مل دی، کہا میرے لال جاؤ پھوپھی کو بلا لو۔ جناب قاسم 3 سال کے، مولا کیوں؟
اس لیے کہ بچہ ہے، کیفیت بتا نہیں سکتا. میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے کلیجے میں زہر کا اثر ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے. ارے میری زینب کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ. وہ ایک مرتبہ بچہ ہے، نہ کچھ کہہ نہ پائے گا، لیکن جب زینب دیکھے گی صورت، ارے یہ تو یتیموں والی صورت ہے، تو زینب سمجھ جائے گی ارے میرے بھیا کی خیر نہیں. کبھی آپ نے سوچا، میری ماں اور بہنوں نے سوچا ہے کہ زینب کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ مصائب کی ماں، مصیبتوں کی ماں کیوں جانتے ہو؟ نبی کا جنازہ دیکھا ہے، نانا کا، بابا کا جنازہ دیکھا، ماں کا جنازہ دیکھا، اور اب بھیا کا جنازہ دیکھنے والی ہے. زینب کی مصیبت بہت بڑی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ نے گریہ کیا، وہاں میرے ساتھ رہے بس 2 دقیقے. خدا کی قسم یہ کون زینب ہے؟ جب قاسم آئے دروازے پر نا اور دق الباب کیا نا، تو دروازہ کھولتے ہی زینب لپٹ گئی بھتیجے سے. اے میرے لال بھیا کی خیر تو ہے. یہ یتیموں والی صورت دوڑی دوڑی آئی، حسین کو، عباس کو، محمد نفیہ کو، سب کو خبر کی. ارے چلو بھیا حسن کی خیر نہیں ہے. خدا گریہ کو قبول کرے آپ کی، خدا آپ کو بقی کی زیارت نصیب کرے. جملہ سنیں گے بس. کہتے جنازہ، امام حسن نے وصیتیں کی، امام حسین رو رہے تھے، امام حسین زہر و قطار رو رہے تھے، امام حسین گریہ کر رہے تھے جیسے آپ رو رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رو رہے تھے. بھائی کی کیفیت دیکھ کے رو رہے تھے. امام حسن نے قریب بلایا، اے حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ بھیا آپ کی کیفیت ایسی ہے، زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے. کہا امام نے فرمایا کہ یوم کا یوم قبات اللہ. اے حسین ارے میرا یہ غم کچھ بھی نہیں ہے تیرے غم کے سامنے. میرے سامنے تم بیٹھے ہو، مگر جب تمہیں ذبح کیا جائے گا، جب تمہیں ذبح کیا جائے گا، ارے کوئی نہ ہوگا، نہ زینب ہوگی، نہ سید سجاد ہوں گے، نہ عباس و قاسم ہوں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مجھے مصائب 2 جملے پڑھ لینے دے خدا کی قسم. آپ بھی آمادہ ہیں؟ سنیں جملہ. غسل دیا امام نے، غسل دے کے جنازہ اٹھا، لے کے چلے. تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے مزاحمت کی، چاہتے تھے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا، کہا نہیں اس حجرے میں ہم دفن نہیں ہونے دیں. اور بات بڑھی تو تیر کمانوں سے نکلے. 300 تیر انداز تھے. مدینے میں ہم سے کہا جاتا ہے روتے کیوں ہو؟ نبی کے مدینے میں نبی کا نواسا ہے، 300 تیر انداز ہے اور آنے والی کوئی اور نہیں ہے. خدا کی قسم تاریخیں ہمارے بچوں کو پتا ہے. مجھے معاف کرنا میں نے آپ کا تھوڑا وقت لیا. کہتے تیر انداز تھے، تیر رہا ہوئے جنازے میں لگے. اے مولا عباس پلٹے گھر کی طرف. کہتے بہنیں دروازے پر کھڑی تھی، بھائی کا جنازہ نکلا تھا، ماں اور باپ اور نانا کے بعد پہلا جنازہ تھا زینب کے ساتھ. دروازے پر زینب کھڑی تھی. مجھے معاف کر دینا میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. بہنوں کو بڑی محبت ہوتی ہے بھائی سے. خدا آپ کے بہنوں کو سلامت رکھے، خدا بھائیوں کو، تمام لوگوں کو سلامت رکھے. جملہ سنیں گے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ باز دوڑے آئے اور آ کے زینب کو سلام نہیں کیا. کہ شہزادی مجھے بابا کی تلوار دے دیں، مجھے بابا کی تلوار دے دیں. زینب نے بھی کچھ نہیں پوچھا، کہا وہ تلوار ہے لے لو. عباس نے تلوار لی اور دوڑے آئے. جب زینب نے عباس کو جاتے دیکھا تو صرف ایک جملہ کہا،
کہ عباس میرے بھیا سے خبردار رہنا، حسین کی غربت کا خیال رکھنا۔ مولا آتے رہے، عباس ابو الفضل عباس سوچتے رہے کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ حسین کی غربت کا خیال رکھنا۔ غربت کا خیال رکھنا، کس بات کی غربت؟ اب جو آ کے دیکھا نا تو امام حسین، بس مجلس تمام ہے، امام حسین ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھیا کے جنازے پر تیر نہ چلاؤ، میں بقی میں اماں کے پہلو میں دفن کر دوں گا، لیکن میرے بھائی پر تیر نہ چلاؤ، ارے میرے بھائی پر تیر نہ چلاؤ۔ کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین پر تیر چلے، خنجر چلا، تلوار چلی، ارے حسین کا دن سب سے بڑا ہے۔ قیوم کی ابا عبداللہ، اے حسین تمہارا دن سب سے بڑا ہے، تم پر آدم روئے، نور روئے، حسن و حسین تم پر ہر ایک رویا۔ حسین کی غربت کو سلام۔ حسن کا جنازہ دوبارہ اٹھا مگر حسین کا جنازہ پامال سمے اسپاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین یا حسین۔